صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے، اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس اور وہ اثرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہو۔ آمین۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی جو کچھ اپنے اوپر، اپنی اولاد، بیوی، محرم اور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ آسان حساب کے لیے اس دعا کا اہتمام کیجیے: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ اللہم احفظنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت، مال کی محبت کو نکال دے عافیت کے ساتھ۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ڈال دے۔ آمین۔ آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ اللہم احفظنا۔ الحمدللہ، کتنا اللہ کا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ اللہ ہم کو مسلمان بنائے، ایمان والا بنائے، لیکن کیا آج ہم خوش ہیں؟ کتنے پریشان ہیں ہم، بتائیے۔ دنیا کی یہ فنا ہونے والی دنیا، یہ بس ایک امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمیشہ کا گھر ہمارا آخرت کا ہے، اور ہم اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جا رہے۔ ہم کیا سوچ رہے؟ ہم کیا شکر ادا کرتے؟ سوچے اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنائے، الحمدللہ، کتنی خوشی کی بات ہے نا؟ تو شکر ادا کرنا ہے، اللہ ہم کو ایمان والے بنائے، الحمدللہ۔ طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کھول دو، پھوڑ دو اور چھوڑو مت۔
ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اور دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دوسرے کو کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا دیتا ہے۔ بے شک تو کیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، اور دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دوسرے کو کوئی چیز دے۔ تو ہم الحمدللہ اگر ہم اس پر عمل کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کوتاہی ہو جا رہی تو کوشش کرنا ہے آج سے ہر کام سیدھا ہاتھ سے کریں گے انشاءاللہ، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے نا انشاءاللہ، اور اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے نا، پیار سے محبت سے اس کو دوسروں کو فضائل بتا کر کہ سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا اللہ کے نبی فرما دیے ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم ہر کام سیدھے ہاتھ سے کریں گے آج سے، بچوں کو بھی سکھائے۔ الحمدللہ آج ہم اتنی ساری دینی باتیں سیکھے، اس پر شکر کرنا ہے اللہ کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ آپ یہ ویڈیو کسی کو شیئر کرے اور وہ عمل کر لے تو سوچے آپ کو ہمیشہ اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا۔ کتنی بڑی کمائی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے نا، تھوڑا سا وقت لیکن سوچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیکیاں ملتے رہیں گے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور آپ روزانہ ایسی ہی دینی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جہاں کہیں پر بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، اے اللہ کہ میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے اس وقت، جو بھی یہاں میری آواز سن رہے ہیں اللہ، ان کے سارے پریشانیاں ساری مصیبتیں دور کر کے چین سکون خوشیوں اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ ہم کو موت تک کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو غافل مت بنائیے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ آپ کے حکموں پہ عمل کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا آسان کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سے نکال دیجئے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ آمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھ لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔